بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فا، اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کی نوک جب نیچے والے ہونٹ کے اندر کی طرف لگے۔ آپ کو یاد ہوگا جس طرح میں نے با میں آپ کو بتایا تھا کہ با اندرونی تری کے ملنے سے ادا ہوتا ہے، تو اسی طرح اس میں بھی جو ہمارے اوپر کے دو دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے اندر کی طرف لگتے ہیں، اس کو سیدھا پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ فتح، فسادا، قاف۔ زبان کی جڑ یعنی آخری حصہ جب تالو کے نرم حصے یعنی کوے سے لگے۔ کوے سے مراد حلق کے درمیان میں جو ایک گوشت کا لوتھڑا لٹک رہا ہوتا ہے، زبان کی جڑ اس کے ساتھ لگے گی، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور جھٹکے والی آواز ہوتی ہے، جیسے قمر، حق، قلب۔ کاف، زبان کی جڑ یعنی آخری حصہ جب کوے سے ذرا ہٹ کر تالو کے منہ کی طرف والے حصے کو لگے، اس کو باریک اور سیدھا پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ کفر، ترک، کلب۔ لام، زبان کی نوک اور زبان کی نوک کی سائڈوں کا کچھ حصہ سامنے کے اوپر والے مسوڑوں سے ٹکرائے تو لام ادا ہوگا۔ میم، میم دونوں ہونٹوں کی بیرونی تری یعنی خشک حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ با میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری کے ملنے سے ادا ہوگا، تو جو میم ہے وہ بیرونی تری کے ملنے سے ادا ہوگا۔ یہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف ہیں۔ ہونٹوں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں، یہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی۔ نون، زبان کی نوک اور نوک کی دونوں سائڈوں کا کچھ حصہ سامنے کے اوپر والے مسوڑوں سے ٹکرائے تو نون ادا ہوتا ہے۔ لام اور نون دونوں کا مخرج ایک جیسا ہے۔ واو دونوں ہونٹوں کو نامکمل بند کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ اکثر واو کو پڑھتے وقت یہ غلطی کی جاتی ہے کہ اوپر والے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ کے ساتھ لگایا جاتا ہے، جبکہ واو کی ادائیگی کرتے وقت دونوں ہونٹوں کو آپس میں نہ ملاتے ہیں، نہ دانت نیچے والے ہونٹ کے ساتھ لگاتے ہیں۔ یہ بھی الف کی طرح منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہا، حلق کے آخری سینے کی طرف والے حصے یعنی اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ، حلق کے آخری یعنی سینے کی طرف والے حصے اقصی حلق سے ادا ہوتا ہے، اس کو سختی کے ساتھ اور جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ اور الف ایک ہی حرف ہیں، الف خالی ہو تو الف کہلاتا ہے اور اگر کوئی حرکت یا علامت لگ جائے تو حمزہ کہلاتا ہے۔ یا، زبان کا درمیان والا حصہ جب تالو کے درمیان والے حصے سے لگے۔ جیم، شین اور یا تینوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ چھوٹی یا اور بڑی یا دو طرح سے یا لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پڑھی ایک ہی طریقے سے جاتی ہے اور ان دونوں کا مخرج بھی ایک ہی ہے۔
امید ہے آپ کو آج کا لیسن سمجھ آیا ہوگا. آپ کو جس چیز کی سمجھ نہیں آئی وہ آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.